بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں، اور پھر اسی کے ذیل میں ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پر بھی ڈیٹیل میں بات کی جائے گی۔ پریویس لیکچرز میں عقیدہ رسالت سے متعلق جو ٹاپکس تھے ان پر ہم بات کر چکے ہیں۔ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، وحی کی کون کون سی اقسام ہیں، رسول کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ یعنی کہ 5 ٹاپکس جو ہیں عقیدہ رسالت کے، ان پر پریویس لیکچرز میں بات ہو چکی ہے۔ آج کے لیکچر میں عقیدہ رسالت کا جو لاسٹ لیکچر ہے، اس پر ہم بات سٹارٹ کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو رسالت و نبوت عطا فرمائی، اس کی کیا کیا بنیادی اور امتیازی خصوصیات ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جتنی بھی خصوصیات اور کمالات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ امتیازی خصوصیات، کچھ نہیں، کچھ کا لفظ یہ درست نہ ہوگا، بلکہ لامحدود خصوصیات اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ عمومیت۔ عمومیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام زمانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حالانکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول کائنات میں تشریف لائے، وہ محدود وقت کے لیے تشریف لائے اور محدود قوم کے لیے تشریف لائے، محدود زمانے کے لیے تشریف لائے۔ یعنی کہ ان کی نبوت و رسالت کا زمانہ بھی محدود تھا اور مکان بھی محدود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو نبوت و رسالت کا مقام عطا فرمایا، اس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، تمام قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کی منسوخی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات بزم میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، نئی شریعت نازل فرمائی۔ تو جو شریعت قرآن کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھیں ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تیسری خصوصیت تکمیل دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات بزم میں تشریف لائے، کسی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یونس، ہم نے دین کو مکمل کر دیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، تو جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے اور اس دین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ تو تکمیل دین کا ٹائٹل بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا گیا ہے۔ حفاظت کتاب الہی۔ ایک اور خصوصیت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تشریف لائے ان کو جو کتابیں دی گئیں، آسمانی کتابیں دی گئیں، تورات، زبور، انجیل، یا جتنے بھی صحائف دیے گئے، وہ تمام کے تمام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلی شکل و صورت میں برقرار نہ رہ سکے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو کتاب اپنے محبوب کریم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور خود اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو کتاب قرآن مجید کا محفوظ ہو جانا قیامت تک کے لیے یہ بھی رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ
یہ خصوصیت بھی ہے رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ساری زندگی کو یعنی کہ آپ کی سنت کو بھی محفوظ کروا دیا ہے. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کی ولادت بلکہ ولادت سے پہلے سے لے کر آپ کے وصال ظاہری وصال مبارک تک کوئی دن ایسا نہیں, کوئی رات ایسی نہیں, کوئی وقت ایسا نہیں, کوئی جنگ ایسی نہیں, کوئی قیام مکہ یا مدینہ کی زندگی ہو, جنگ و حضر ہو, ہر وقت ہر معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کروا دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک سب سے بڑی امتیازی خصوصیت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی ہے وہ ہے ختم نبوت. یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو نبوت اور رسالت کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا, اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کر دیا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی کہ نبیوں کے اختتام کرنے والے ہیں. تو ختم نبوت کا ٹائٹل بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں خود حضور علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کے یہ جو لاسٹ دو ٹاپک ہیں عقیدہ رسالت کے, کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کون سی ہیں, کیا ہیں, اور ختم نبوت کیا ہے, ختم نبوت کا کیا معنی ہے, یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. آئیے چلتے ہیں اس طرف سوالات کی جانب کہ جب یہ ایگزام میں یہ دونوں سوال اگر ایک طریقے سے آئیں یا الگ الگ یہ سوال آئیں, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں یا ختم نبوت پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں, تو ان دونوں سوالات کو ہم ایگزام میں اٹیمپٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا مین ہیڈنگز ہو سکتی ہیں, اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس چلتے ہیں سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس تو چلتے ہیں سوالات کی جانب. پہلا سوال جو آپ کو آج کے لیکچر میں بتایا گیا, رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات قلم بند کیجئے. تو آئیے جواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سوال کے جواب کو پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات. تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور سب ایک ہی دعوت یعنی دعوت توحید لے کر آئے تھے, اور سب بنی نوع انسان کے لیے ہادی اور رہنما تھے, اور سب کی اطاعت ان کی اپنی اپنی امتوں پر فرض تھی. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں جہاں بہت سے امتیازات عطا فرمائے تھے, وہاں ایک خاص امتیاز یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجا, اور آپ علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا, اور وہ اعلیٰ صفات اور بلند خوبیاں گزشتہ انبیاء کو علیحدہ عطا فرمائی تھیں, وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دی. انہی صفات و کمالات میں سے چند جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں. پہلی خصوصیت, امتیازی خصوصیت, عمومیت. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو زمانی اور مکانی حد بندیوں کا پابند نہیں بنایا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسانی کے تمام افراد کے لیے تا قیامت نبی آخر اور رسول آخر اور ہادی آخر بنا کر بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا واضح طور پر بھی اعلان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 851 کا ترجمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں. دوسری امتیازی خصوصیت, سابقہ شریعتوں کی منسوخی. خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والی شریعتوں کو قیامت تک کے لیے منسوخ کر دیا, کیونکہ انبیاء سابقین کی بعثت ایک خاص قوم اور محدود وقت تک ہوا کرتی تھی, اور ان کو جو معجزات دیے جاتے تھے وہ بھی وقتی ہوتے تھے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 601 کا ترجمہ, ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. ایک اور خصوصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل دین. جس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی, اس کی تکمیل فخر دو جہاں سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ دین کامل عطا کیا گیا
جو تمام انسانیت کے لیے کافی و شافی ہے، اس لیے اب کسی دوسرے دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو کامل دین کیوں نہیں دیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دین اور شریعت الہی ہمیشہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہی کامل ہی تھا اور اس زمانے کے لوگ سے مکمل ہدایت حاصل بھی کرتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین برحق لے کر آئے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامل و اکمل ہے۔ اس دین کے بعد اب کسی اور دین و شریعت کی انسانیت کو ضرورت نہیں رہی۔ چوتھی خصوصیت، حفاظت کتاب الہی۔ انبیاء سابقین پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی صورت باقی نہیں رہی، چنانچہ ان میں کافی حد تک رد و بدل ہو چکا ہے اور بڑے پیمانے پر تحریف ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈ مڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ جبکہ ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں، کیوں نہ محفوظ ہوتی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے فرمایا، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک اور خصوصیت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جنہوں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، چونکہ سنت رسول قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اسی لیے قدرت نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ قیامہ آیت نمبر 19، پھر بے شک ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کی وضاحت، توضیح و تشریح یعنی سنت نبوی کی حفاظت بھی۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ پہلے انبیاء کرام کی رسالت کسی خاص قوم اور خاص دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوا کرتا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انسانیت اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان ہدایات و تعلیمات سے بآسانی رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 82 کا ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیریت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ عملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پر عمل کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کے اصول ہوں یا معاملات کے قواعد، قرابت داروں کے تعلقات ہوں یا ہمسایوں کے روابط، یعنی زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل اور قابل تقلید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 21 کا ترجمہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ ختم نبوت۔ ختم نبوت یا اختتام نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کا ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے عام ہے۔ آپ نے صاحب کا شریعتوں کو منسوخ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف جامع بلکہ نظری اور عملی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سوال میں ہی ختم نبوت پر بھی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن ختم نبوت پر ایک تفصیلی نوٹ بھی ایگزام میں آ جاتا ہے، تو اس کو جواب کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ آپ اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی سوال میں شامل کر سکتے ہیں اور مزید چند ہیڈنگز بھی ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ختم کے لفظی لغوی معنی۔ عربی زبان میں ختم کے لغوی معنی مہر لگانے، بند کرنے، آخر تک پہنچانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت پر سیل ہیں۔ خاتم اور خاتم کے الفاظ اس لفظ ختم سے ماخوذ ہیں۔ خاتم کے معنی مہر، آخری مہر ہے،
اور خاتم کے معنی اختتام تک پہنچانے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کا مفہوم، ہر مسلمان صاحب ایمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب خاتم الکتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ آپ کو ایسی خصوصیات عطا ہوئیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، آپ کی بعثت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبیوں کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور یہ فیصلہ اس وقت سے صادر ہو چکا ہے جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کو ڈیٹیل میں جانا، پڑھا، اور پیپر میں اس سوال کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر اگر تفصیلی نوٹ آتا ہے تو یہ اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس کو آپ نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آج کے لیکچر سے آپ کو استفادہ ہوا ہوگا۔ آپ اس کو بار بار دیکھیے، ریپیٹ کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔